کہانی ماں، پہلی کتاب جماعت سوم، ORT ریڈر کڈ سٹوریز بائی ریڈرز کلب۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئے تو برائے مہربانی اسے لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، ہمارے پیج کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کا بٹن دبائیے۔ آج صبح ہی سے آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ گھر میں کسی کو بھی وقت کا اندازہ نہیں ہوا، سب ہی دیر سے سو کر اٹھے۔ صبا جلدی جلدی اسکول کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ اسکول بس کا ہارن بجا۔ وہ امی کو خدا حافظ کہتی ہوئی بس کی طرف دوڑی۔ صبا کی امی دفتر میں کام کرتی ہیں، وہ بھی جلدی جلدی دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھیں۔ اچانک بادل زور سے گرجا اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ جب امی نیچے آئیں تو میز پر صبا کے ناشتے کا ڈبہ رکھا دیکھا اور پریشان ہو گئیں۔ امی نے سوچا صبا آج دن بھر بھوکی رہے گی، اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، وہ اسکول کی کینٹین سے ہی کچھ لے کر کھا لے۔ وہ بہت پریشان ہوئیں۔ انہوں نے سوچا کہ وہ آفس جاتے ہوئے صبا کو اسکول میں کھانے کا ڈبہ پہنچا دیں گی۔ امی کی یہ عادت تھی کہ وہ روز صبح کا ناشتہ نانی اماں کے ساتھ کرتی تھیں۔ نانی اماں کا گھر امی کے دفتر کے راستے میں تھا۔ چونکہ آج امی کو صبا کے اسکول جانا تھا، اس لیے انہوں نے نانی اماں کو فون کر دیا کہ آج ان کے پاس ناشتہ کرنے کا وقت نہیں ہوگا، وہ صبا کے اسکول سے ہوتی ہوئی سیدھی دفتر چلی جائیں گی۔ اب بارش تیز ہوتی جا رہی تھی۔ امی نے گاڑی نکالی، سڑک پر جگہ جگہ پانی کھڑا تھا۔ امی پریشان بھی ہوئیں۔ گاڑی چلاتے ہوئے ذرا آگے نکلیں تو کیا دیکھتی ہیں، ابھی وہ نانی اماں کے گھر سے تھوڑی ہی دور تھیں کہ انہیں کوئی چھتری لیے سڑک پر کونے میں کھڑا دکھائی دیا۔ امی نے گاڑی کے شیشے میں سے دیکھتے ہوئے سوچا، یہ تو امی لگ رہی ہیں، کیا یہ میرا انتظار کر رہی ہیں؟ ارے ہاں، واقعی یہ تو میری امی ہی ہیں جو میرے لیے کھانے کا ڈبہ لیے کھڑی ہوئی ہیں۔ یہ کیا کر رہی ہیں اس وقت؟ جب امی تھوڑا اور قریب پہنچیں تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ نانی اماں ہی تھیں۔ وہ ہاتھ میں ناشتے کا ڈبہ لیے کھڑی تھیں اور گاڑی کو روکنے کا اشارہ کر رہی تھیں۔ جب امی قریب پہنچیں تو نانی اماں نے انہیں ناشتے کا ڈبہ دیتے ہوئے بولیں، میں نے سوچا کہ کہیں میری بیٹی آج بھوکی ہی دفتر نہ چلی جائے، اس لیے میں تمہارے لیے ناشتہ لے آئی، دفتر پہنچ کر کھا لینا۔ ماں ماں ہی ہوتی ہے آخر، کتنا خیال ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ اس کہانی میں استعمال ہونے والے کچھ نئے الفاظ ہیں، ان کی پریکٹس کیجیے۔ اور آخر میں اس کہانی سے متعلق ایک نظم ماں کے بارے میں بھی ہے، اس نظم کو پڑھیں اور بہت انجوائے کریں اور اپنی اپنی امیوں سے بہت پیار کیجیے۔ شکریہ۔